الرحمن الرحیم مسابقہ الماہر بالقرآن کریم دارالعلوم مدنیہ پٹخیلہ میں منعقد ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ منعقد ہوتا رہا ہے 2-3 سال سے 4 سال سے کتنے سال ہو گئے؟ کتنے سال ہو گئے؟ مسابقہ 6 سال سے مسابقہ ان کے یہاں ہو رہا ہے، اور میں تقریباً ہر دفعہ آتا ہوں۔ الحمدللہ یہاں مسابقے میں جو عالمی معیار کے بچے، یعنی میں چونکہ بین الاقوامی مسابقوں میں جاتا ہوں، شرکت کرتا ہوں، تو دیکھتا ہوں کہ یہاں کے بچے مسابقے میں الحمدللہ بین الاقوامی اسٹینڈرڈ پر بین الاقوامی معیار پر، اور ان بچوں کا حفظ میں بھی ماشاءاللہ بہت کمال، اور اس کی تجوید میں بھی، ادائیگی میں بھی بہت عمدہ ہے، لہجہ بھی بہت عمدہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ علاقہ چونکہ پسماندہ علاقہ تھا، تو یہاں پر تجوید و قرأت کا اہتمام نہیں تھا، لیکن ان حضرات کی کوشش اور کاوش سے یہ معیار بہت بلند ہوا، اور گزشتہ سال ان کا بچہ مسابقہ عالمی، ہمارے جو مسابقہ ہے بین الاقوامی، اس میں بھی اول آیا تھا، اور بھی ان کے بچے ماشاءاللہ جاتے رہتے ہیں۔ اس اعتبار سے ادارے کی محنتیں اور کاوشیں اور اس کے اساتذہ کی کوشش، اس کے منتظمین کا معیار ماشاءاللہ بہت اعلیٰ اور بہت عمدہ ہے۔ یہ مسابقہ جو ہے یہ قرآن حکیم کا اس لیے منعقد کیا جاتا ہے تاکہ ملک میں بہترین صلاحیت کا بچہ سامنے آئے اور ظاہر ہو کہ کون بچہ کتنی صلاحیتوں کا مالک ہے، کتنا پڑھنے والا ہے۔ تو اس کے لیے الحمدللہ جو معاییر مقرر کیے ہیں، یعنی جو ضابطے اور اصول بنائے گئے ہیں، ان ضابطے اور اصول میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو انٹرنیشنل رولز ریگولیشن ہے مسابقے کے، اس طرح سے ہم نے یہ دیکھی اس کے اندر یہ سارے انٹرنیشنل رولز کے مطابق ہم نے اس کو بنایا ہے، اور اس رولز کے مطابق ہم ان سے 3 سوال کرتے ہیں، اور پھر 3 سوالوں میں اس کے نمبر لگاتے ہیں۔ حفظ کے نمبر الگ ہوتے ہیں، اور تجوید کے نمبر الگ ہوتے ہیں، خوبصورتی اور حسن ادا کے نمبر الگ ہوتے ہیں۔ 100 نمبر جو ہیں وہ یہ ایک طالب علم کے ہوتے ہیں، اور 3 جج ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے ساتھ لیبیا سے آئے ہوئے مہمان ماشاءاللہ بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں۔ مجھے بین الاقوامی مسابقات میں پاکستان سے باہر لیبیا میں، سعودی عرب میں، ترکی میں، کویت میں، بحرین میں، اسی طرح سے دبئی میں اور ایران میں نے یعنی جتنے بھی عالمی مسابقے ہوتے ہیں ان سب میں شرکت کی ہے، اس لیے میرے سامنے پورا معیار دنیا کا ہے۔ اس معیار پر میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ یہ مالاکنڈ کا یہ مسابقہ بہت اعلیٰ معیار کا ہے، بہت عمدہ معیار کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر کے لیے یہ ایک بہترین نمونہ ہے، کیونکہ قرآن ایک قدر مشترک ہے پوری امت کے درمیان۔ نہ اس میں کوئی مسلک کا مسئلہ ہے، نہ اس میں کوئی لسانیت کا مسئلہ ہے، نہ اس میں کوئی وطنیت کا مسئلہ ہے۔ یہ واحد قدر ان کی ادائیگی میں جو لہجہ بین الاقوامی، جو عالم عرب کا جو لہجہ ہے، عالم عرب کا جو انداز ہے، اقرأوا القرآن بلحون العرب، لحون عرب میں اختیار کریں، اور خوبصورتی مزید پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور مزید حفظ کے اوپر بھی محنت کریں۔ وقوف یعنی جہاں ٹھہرنا ہے اس کے بارے میں بھی ان کے اساتذہ جو ہیں وہ اس پر محنت کریں کہ غلط جگہ پر وقف نہ کریں اور غلط جگہ سے لوٹائیں نہیں۔ یہ چونکہ انٹرنیشنل مقابلوں میں بات یہ ہے کہ اگر کسی نے غلط وقف کیا ہے تو نمبر کٹ جائیں گے، اسی طرح سے کوئی غلطی آواز کی، صوت کی، لہجے کی کوئی غلطی ہوگی تو اس کے نمبر کٹ جائیں گے۔ اس لیے ان کو معیار کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا۔ یہ جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں گزشتہ سالوں میں، اب جتنا اعلیٰ معیار بن گیا ہے یہ مزید عمدہ ہو سکتا ہے۔ 60-70 مسلم ممالک کے بچے ہوتے ہیں، اور غیر مسلم ممالک سے بھی آتے ہیں، برطانیہ سے بھی آتے ہیں، کینیڈا سے بھی آتے ہیں، فرانس سے بھی آتے ہیں، اور غیر مسلم افریقہ سے بھی آتے ہیں۔ تو وہاں مسابقہ جو ہے وہ پورے عالم اسلام کا ہوتا ہے۔ پاکستان میں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ حکومت پاکستان ایک عالمی مسابقے کا اہتمام کرے، تاکہ یہاں بھی پوری دنیا کے بچوں کو بلایا جائے اور ان کو سنوایا جائے۔ بچوں کے سامنے جب بچے پڑھیں گے، بین الاقوامی مسابقوں میں منعقد ہوگا، تو اس سے پاکستان کا معیار اور بہتر ہو جائے۔ یہ کہ ہمارا مزاج چونکہ دینی نہیں ہے ہماری حکومت کا، تو وہ اس قسم کے مسابقات میں کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ صرف وفاق میں ایک قومی مسابقہ ہوتا ہے، اس میں وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ باقی جو علاقائی مسابقے ہوتے ہیں، صوبائی مسابقے ہوتے ہیں، ان میں ان کی طرف سے کوئی انعام نہیں ہوتا کچھ اس کا۔ جیسے یہ مسابقے ہو رہے ہیں تو ان مسابقوں میں ان کی طرف سے بھی شرکت ہونی چاہیے۔ یہ صرف محلی اہلی لوگ ہیں، جو علاقے کے لوگ ہیں، ان کی کاوشوں سے، کوششوں سے منعقد ہوتا ہے۔ تو حکومت اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے جی؟ مطالبہ کیا کر سکتی ہے؟ مسابقوں کی سرپرستی کر سکتی ہے، مسابقوں کے لیے اخراجات ہیں اس میں شریک ہو سکتی ہے، اور مسابقوں کے لیے سفری سہولیات مہیا کر سکتی ہے۔ جن حضرات کو دور سے بلانا ہو ان کو لانے کی سہولت دی جا سکتی ہے۔